یہ اگر توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس شب کو پا سکیں تو خوب اللہ کی عبادت میں یہ وقت گزاریں۔ شب برات بیسیکلی کہتے ہیں، شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں نجات کو، بری ہونا۔ کن چیزوں سے بری ہونا؟ گناہوں سے بری۔ گناہوں سے بری ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا، توبہ کرنا، اس حالت میں توبہ کرنا، اس عہد کے ساتھ توبہ کرنا کہ اے اللہ یہ جو مجھ سے گناہ ہوئے اب میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں توبہ کا اظہار کرتا ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے اپنے آپ کے ساتھ، رب کے ساتھ عہد نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خطاب کا پتلا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ پر دوبارہ شیطان اس کو اصرار کراتا ہے۔ وعدہ کر لینے سے وعدہ خلافی کا گناہ الگ ہوگا۔ اس لیے اللہ سے اللہ کے فضل مانگو، اللہ سے یہ عطا مانگو کہ اے اللہ تو ہی مجھے طاقت دے سکتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ سکوں، میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں، میں تو عاجز گناہگار شخص ہوں، مجھ سے چلتے پھرتے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ آج کل کا جو دور ہے اس قدر فتنوں کا دور ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بچانا ہی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ کی عطا ہوگی تو آپ بچا سکیں گے، ورنہ آپ نہیں بچ سکیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کا کریم قبرستان تشریف لے گیا آج کی شب، اما عائشہ پیچھے تشریف لے آئی، مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں بتا رہا۔ تو آقا نے فرمایا عائشہ کہ کیا تمہیں یہ ڈر لگ گیا کہ اللہ کے نبی تم سے وعدہ خلافی بھی یا تم سے کوئی ایسا عمل کریں گے، حق تلفی کریں گے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، مجھے ایسا لگا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کی طرف چلیں گے۔ آقا نے فرمایا آج شعبان کی 15 ہے، اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرمایا۔ بنو کلب اس وقت قبیلہ تھا جو سب سے بڑا قبیلہ تھا، سب سے زیادہ بکریاں پالنے کے عادی تھے، ان بالوں کے برابر تمام لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا کی جاتی ہے۔ ایک اور اس کی تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ بعض نے کہا کہ جہنم سے بالوں کے برابر رہائی عطا ہوتی ہے، اور بعض نے کہا کہ انسانوں کے گناہ بکریوں کے بالوں کے برابر بھی ہے تو جھڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی کرم نوازی کی طرف نگاہ کرنی چاہیے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں محروم جن کو آج کی رات، یہ جو شب کی رات گزرے گی، اس رات میں ان کو بھی فلاح نہیں جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ نہ کریں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شامل کرنے والا، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا عادی زانی، زنا کرنے والا۔ تیسرا عادی شرابی، شراب پینے والا۔ ایک شخص ایسا ہے جو بغض اور حسد میں مبتلا ہے، اس رات اگر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد کر دی جائے گی جب تک کہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور حسد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اس بغض اور حسد کو، اتنی خطرناک چیز ہے یہ، انسان کو دین سے مطلب جنت کے قریب داخل ہونے کے ساتھ ہی جہنم میں داخل کروا دے گی، اتنی خطرناک چیز ہے بغض اور حسد۔ ایک عمل ایسا ہے جو قطع رحمی ہے۔ قطع رحمی کیا؟ اپنے پیاروں عزیزوں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والے کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ جب کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ اپنے فضل کے مطابق دنیا کے آسمان کے اوپر برجمان ہوتا ہے مغرب سے لے کر فجر تک، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا فلاں، ہے کوئی مجھ سے نجات مانگنے والا کہ مجھ سے معاف کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ لیکن ان لوگوں کی مغفرت اس وقت تک طلب نہیں مانی قبول کی جائے گی جب تک کہ یہ اللہ کے حضور توبہ نہ کر لیں، اپنے ان اعمال سے توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قریبی لوگوں کو نگاہ رکھیں، کسی سے آپ نے کسی کی دل آزاری تو نہیں کی، ان کے پاس جائیں، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضور نے پاک نے فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھے کہ میری عزت کم ہوگی قیامت والے دن مجھ سے لے، کیا چاہیے؟ قیامت والے دن مجھ سے لے لے وہ عزت، اس سے زیادہ بڑی سعادت کیا ہوگی؟
کمی نہیں ہوتی، چلے جاؤ، اگر وہ تمہاری غلطی نہیں اسی کی غلطی ہے تو بھی اس کو گلے سے لگا لو اللہ کی رضا پانے کے لیے. اے اللہ میں تیری رضا کے لیے آگے بڑھا، تو اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال، میرے لیے محبت ڈال. یہ ضرور کریں، قطع رحمی کو ختم کریں، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں توڑنے کے بجائے. پھر کسی کی اچھائی اور اس کی ترقی سے جلن مت کریں، دل میں حسد مت لائیں کسی کے بارے میں نہیں، کیونکہ یہ ایسا خطرناک عمل ہے جو انسان کو جہنم کی تہوں میں لے جائے. اتنا خطرناک عمل ہے، دین سے خارج ہو جاتے ہیں. ایسے خطرناک معاملات کر دیتا ہے انسان حسد اور جلن میں، ایسے اعمال کر جاتا ہے جو اس کو دین سے خارج کر دیتے ہیں. ابھی یوسف بھائی کے ساتھ مغرب سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایسا وقت ہوگا کہ لوگ صبح تو مومن ہوں گے، شام میں سوتے وقت کفر پہ ہوں گے، صبح رات کو سوتے وقت مومن ہوں گے، صبح تک کفر پر ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ایسے اعمال وہ کر جاتے ہیں، ایسے الفاظ ادا کر جاتے ہیں منہ سے جو کفریہ کلمات پر منحصر ہوتے ہیں. جب کفریہ کلمات کہہ دیے دین سے نکل گئے، دین سے نکل کے اپنے آپ کو تو مومن کہہ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، دین اندر ہے ہی نہیں. جب تک کہ تجدید ایمان نہیں کرے گا، شادی شدہ تجدید نکاح نہیں کرے گا. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ دین کو سیکھنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے. خدا را اپنے قربت میں اپنے قریبی لوگوں، آج کل تو ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بہت اچھا اہتمام ہے کہ لوگوں کو دین کی بنیادی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. ضرور سیکھنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں 4 اوقات ایسے بتائے گئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحم و کرم فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. 4 راتیں ایسی ہیں. پہلی ذی الحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ تک، وہ رات قبولیت کی رات، اپنے رب کے حضور خوب گر گڑائے. دوسری حج کی رات، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کی رات. تیسری عید الفطر کی رات، جب آپ رمضان کے روزے رکھ کے جب آخری شب آتی ہے، وہ شب بڑی قیمتی ہوتی ہے دعاؤں کے مقصد کے لیے. خوب اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو قبول کرے. اور جو چوتھی شب ہے وہ یہ آپ کی شب شعبان کی 15ویں رات، اس کو خوب اللہ کے حضور گر گڑائیں. اس کے حضور اللہ کے حضور رو رو کر اپنی التجائیں پیش کریں کہ اے اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم سے خطائیں ہو گئی، ہم سے درگزر فرما، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو، ہمارے اعمال کو ایسا عطا کرے کہ ہم ایسے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. 2 زانوں